الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین کرام، دوبارہ شیخ سراج صالح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اگلے پروگرام میں بات کر رہے تھے جنات اور جادو کے بارے میں۔ ہمارا یہ پروگرام رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ عام طور پر انسان سوچتا ہے کہ عالم جنات کیا ہے، عالم جنات کیا ہے۔ عام طور پر انسان سوچتا ہے عالم جنات، یہ جنات کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں یہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ شروع زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ دنیا جو ہے وہ شیاطین سے بھری ہوئی تھی، بہت زیادہ۔ پھر آپس میں ان کے درمیان میں خونریزیاں ہوئی، اللہ پاک نے ان کو ختم کیا۔ اللہ پاک نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ شیاطین حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے موجود ہے۔ یاد رکھو، ہمارے باپ جن کا نام آدم علیہ السلام ہے، شیاطین کے باپ کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اللہ نے قرآن میں 88 جگہ پر شیطان کا ذکر کیا ہے، اور اپروکسیمیٹلی تقریباً 12 جگہ ایسی ہے جہاں پر اللہ پاک نے ابلیس کا نام لیا ہے۔ یہ وہی ابلیس، وہی شیطان ہے جو سارے ابلیسوں کا، سارے شیاطین کا سردار ہے۔ کئی مرتبہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تمہارے اسلام کا بھی، تمہاری جان کا بھی دشمن ہے، اس لیے اس سے بچتے رہنا۔ ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ انسان کو ختم کر سکے۔ اللہ پاک نے انسان کو قرآن جیسی دولت دی ہے، بہت زبردست کتاب دی ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کے احکام، نماز، عبادات، روزے، صدقات، ایسی چیزیں ہیں کہ شیاطین سے اللہ حفاظت کرتا رہتا ہے، اور شیاطین کی حفاظت میں بندہ رہتا ہے۔ شروع زمانے میں ایسا ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں، کہ لوگ جنگل سے سفر کرتے تھے، کہیں رات ہو جاتی تھی تو یہ لوگ شیطان سے پناہ مانگتے تھے، بجائے اللہ سے پروٹیکشن مانگنے کے شیاطین سے پروٹیکشن مانگتے تھے، جس کا ذکر سورۃ الجن پارہ نمبر 29 میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ پہلے زمانے میں شیاطین اور جنات انسان سے ڈرتے تھے، لیکن جب انسان شیاطین سے پناہ مانگنے لگا، ڈرنے لگا، تو پھر شیاطین کا تکبر، شیاطین کا ڈرانا اور بڑھ گیا، اور تکلیف دینے لگے، اور مصائب پہنچانے لگے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اللہ پاک نے اتارا ہے، یہ قرآن اتنی زبردست کتاب ہے، اتنی زبردست عبادت ہے کہ اس کی ایک ایک آیت شیطان کے لیے تیر کی طرح ہے، شیطان کے لیے بندوق کی گولی کی طرح ہے۔ یہ لوگ جب بھی قرآن کریم کی آواز سنتے ہیں تو یہ بھاگتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں 29 پارے میں
सूरत नून वल कलम के आखिर में आयत नंबर 51-52 में अल्लाह पाक ने फरमाया, वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। करीब है, वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू, करीब है कि ये काफिर, लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम, अपनी आंखों से शयातीन के साथ मिलकर क्या करते थे, लयुज़लिकूनका, गुस्से के साथ, गज़ब के साथ, बुरी नज़र के साथ तुम पर हमला कर दें। बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र, जब ये कुरान को सुनते हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता कुरान, इन्हें अल्लाह का जिक्र अच्छा नहीं लगता है, ये गज़ब में आ जाते हैं। कुरान करीम ऐसी दौलत है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि ये जब तुम, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हिफाजत करने वाला है कुफ्फार से भी और शयातीन से भी। कितनी मर्तबा ऐसे वाक़ियात अहादीस में लिखे हुए हैं कि शयातीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाहा। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार शैतान अपने हाथ में आग लेकर आया, फायर लेकर आया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे दुआ सिखाई, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात अल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बिर्र वला फाजिर, ये दुआ सिखाई। अल्लाह अकबर, वो ऐसा डिसअपीयर हो गया, ख़त्म हो गया, भाग गया, सामने नहीं रहा। खुद हज़रत काब इब्न अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या लिखा है, साफ साफ है कि यहूदी करीब है कि मुझे जादू के ज़रिए से गधा बना दे, जादू के ज़रिए से मुझे डोंकी बना दे, मुझे ख़त्म कर दे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा दुआएं हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह पाक उससे मेरी हिफाजत करता है। खुद एक सहाबी फरमाते हैं कि एक मर्तबा रात में मैं घर में सोया हुआ था, एक जिन्नात ने मुझे उठाया। उसने कहा, तुझे पता है कि शयातीन की एक जमात, शयातीन का एक ग्रुप, एक शयातीन का एक बड़ी जमात, एक ग्रुप है, वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहती है। शैतान का ऑर्डर है, शैतान का हुक्म है, इसलिए कि सारे शयातीन का सरदार है। वो नहीं चाहता कि कोई इस्लाम की तरफ आगे बढ़ें, नमाज में जाएं, रोज़ा रखें, ज़कात दें, इबादत करें या और कोई नेकी का काम करें। वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं तुम्हें ख़त्म कर दिए जाए। इसलिए बड़ा शैतान, मिशकात शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बड़ा शैतान जो है वो पानी के ऊपर बैठ जाता है, एक गोया अपना तख्त लगाता है, उस पर बैठकर सारी दुनिया के शयातीन को जमा करता है और जमा करके उन जुर्रियात को, उन शयातीन को आवाज़ लगाता है और कहता है कि फुला काम करना है, फुला काम करना है। हर शैतान को, हर जुर्रियत को ये काम सुपुर्द कर दिया जाता है और वो सुपुर्द करने के बाद वो दुनिया में जाकर इन तमाम कामों को करने के बाद वापस जब शाम में आते हैं तो शैतान पूछता है क्या काम किया? उसने कहा मैंने फुला काम किया, उसने कहा मैंने फुला काम किया, उसने कहा मैंने चोरी करवाई, उसने कहा मैंने जीना करवाया। शयातीन, सारे ही शयातीन से इंफॉर्मेशन लेता है और लेने के बाद फिर ये शैतान उनमें से उस शैतान को, जो उनमें से बड़ा शैतान है, जो उनमें से जिसने बड़ा काम किया है, वो काम क्या है? मियाँ बीवी के दरमियान टोर करना, मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़े करवाना और एक दूसरे के दरमियान तलाक के मसले तक पहुंचाना, या तलाक हो जाना, तलाक करवा देना। ये सारे काम एक शैतान के होते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान में ये तोड़ के फैसले तोड़ करवाता है, एक शैतान का काम है। तो ये बड़ा शैतान जिसको इब्लीस और शैतान कहा जाता है, ये अपना ताज लेकर उसके सर के ऊपर रख देता है, हाँ तूने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए कुरान करीम के पहले सिपारे में, सामीन किराम, बहुत अच्छी आयत है, पहले सिपारे में
12वें रुकू में, बहुत लंबी आयत है, ये आयत में पढ़ता हूं। जिस मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा हो, मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़े हो, या शौहर बीवी के साथ मोहब्बत न करता हो, या बीवी अपने शौहर के साथ मोहब्बत न करती हो, और ऐसा एहसास होता है कि किसी ने हसद के ज़रिए से कोई जादू करवा दिया है या कुछ किया है, या हसद के तौर पर किसी ने कुछ किया है, ऐसी सूरत में इन आयात को पढ़ ली जाएं। एक ही लंबी आयत है, पहला सिपारा है, उसके 11वें और 12वें रुकू के दरमियान में ये आयत है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराह मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। ये आयत है, पहला सिपारा है, 11वें और 12वें रुकू के दरमियान में एक लंबी आयत है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन से शुरू होती है। इस आयत में साफ साफ अल्लाह ने कहा, पहले जमाने में लोग जादू करते थे, मियाँ बीवी के दरमियान तोड़ करते थे। कभी शौहर बीवी का मुंह देखना नहीं चाहता, कभी बीवी अपने शौहर का मुंह देखना नहीं चाहती। हसद की वजह से किसी ने कोई चीज जादू के जरिए से या शयातीन की मदद के जरिए से ऐसा कोई गंदा काम किया है कि दोनों में तोड़ हो जाएं, नफरत हो जाएं। यह कुरान से साबित है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहद इल्ला बिइज़्निल्लाह। हाँ, ये लोग ये काम तो करेंगे, लेकिन अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा नहीं हो सकेगा। ये आयत है। इस आयत को अगर मियाँ बीवी के दरमियान में गड़बड़ हो, लड़ाई झगड़े हो, इस आयत को पढ़ ली जाए 7 मरतबा या 3 मरतबा या 5 मरतबा दुरूद पाक आगे पीछे पढ़कर, वुजू करके, कुरान खोलकर ये आयत करीमा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया जाए, या पानी में दम करके दोनों मियाँ बीवी उस पानी को पी ले, या अगर वो नहीं पीते हैं तो कोई चीज़ उस पानी के ज़रिए से बनाकर उनको खिला दी जाए। इंशाअल्लाह जादू के असरात ख़त्म होंगे और तोड़ हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था, शयातीन ये बैठ जाते हैं और बैठने के बाद फिर हुक्म करते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो एक शैतान का काम है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान में तोड़ पैदा कर देता है। बस शैतान उसके सर पर अपना ताज रख देता है, कहता है अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए शयातीन से हिफाजत के लिए सबसे पहली बात तो यह है, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़क। अल्लाह ने जो अहकाम बतलाए हैं उसको करते रहो। नमाज का हुक्म दिया, हम घर में नमाज नहीं पढ़ते हैं, जाहिरी बात है कि शैतान के हमले होते हैं, शैतान फिर घर में दाखिल होता है। हाँ, एक बात याद आई, बहुत सारे हमारे हजरात घर के अंदर में एंट्रेंस के ऊपर या कहीं शो पर बड़े बड़े जीरू अपने फोटो लगाए हुए होते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस घर में फोटो हो या इस तरह कुत्ता हो, पालतू कुत्ता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, शैतान ही आएगा। मेरा तजुर्बा है। एक वक्त में एक जगह में मैं गया, लूटन में, और अजीब बात हुई, उनके घर में शयातीन का ढेरा था, और वो रात में कभी ये गिराया, कभी वो गिराया, कभी आग लग गई, कभी तो कबर्ड के अंदर में आग लग गई, कभी तो नीचे सेलर में आग लगी, परेशान ही करते रहते थे। किसी ने हसद के ज़रिए से, जादू के ज़रिए से ये काम, बुरा गंदा काम किया हुआ था। ये लोग कई दिन से नहीं सोते थे। तो
گھر کے اندر میں نے کہا دیکھو سب سے پہلے یہ فوٹو نکال دیا جائے اس کی وجہ سے، ورنہ یہ باہر نہیں جاتے اور زیادہ انجوائمنٹ اور طاقت ملتی ہے انہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس گھر کے اندر میں یہ فوٹو، الحمدللہ انہوں نے جب نکالا 5 منٹ کے اندر میں گھر سے ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا، اور الحمدللہ سب کے سب پورا گھر آرام سے سونے لگا۔ معلوم ہوتا ہے گھر کے اندر میں سب سے پہلا کام جو میں نے پچھلے منڈے کو بھی سنایا تھا آپ کو، کہ گھر کے اندر میں داخل ہوتے ہی سلام کر لیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر ہو سکے تو آیت الکرسی پر لی جائیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے پھر داخل ہوتے ہی سلام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو شیطان باہر ہوتے ہیں گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتے ہیں اس گھر میں جانے کے لیے نہ ہمارے لیے کوئی کھانا ہے، نہ ہمارے لیے کوئی سونے کا بیڈ میٹرس ہے، اس لیے کہ اس بندے نے اللہ کا نام لے لیا ہے، اللہ پاک نے ان کی حفاظت کر لی ہے، ہم اس گھر میں اب داخل نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوتا ہے گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر گھر میں داخل ہو جائیں۔ جب داخل ہو جائیں تو ایسی صورت میں گھر سے جنات گھر میں داخل نہیں ہوتے، گھر میں محبتیں بڑھتی ہے، اور پھر گھر میں جانے کے بعد ایک دوسرے سے محبت اور پیار کی بات رکھے، جھگڑے نہ کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے گھر کو قبرستان نہ بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھر میں موقع ملے تو سنت، نفل، اشراق، چاس، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ سب بیٹھ کر لیا کرو، انشاءاللہ اس سے گھر سے شیاطین دور ہو جائیں گے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، سورہ بقرہ پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ اور تیسرے پارے کا آدھے تک ہے، آدھے سے پہلے تک 2.5 جز ہے، یہ اس کو پڑھ لیا جائے، اس گھر میں کبھی بھی شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، اس گھر میں کبھی چور اور جنات داخل نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ہٹ سکتی ہے، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائیں اللہ اس گھر کی شیاطین سے حفاظت فرماتے ہیں، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر گھر والے پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آج کل تو بہت آسان صورت ہے، کمپیوٹر سسٹم ہے، فون ہے، موبائل فون ہے، آئی پوڈ ہے، اس میں یوٹیوب پر سورہ بقرہ رکھ دی جائے، لاؤڈ سپیکر پر، گھر کے اندر آواز قرآن کی ہو، اس کا احترام بھی ہو، انشاءاللہ گھر میں کچھ نہ کچھ تو اللہ حفاظت کر ہی لے گا۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، اس لیے کہ شیاطین قرآن سننا نہیں چاہتے ہیں، وہ قرآن سے بھاگ جاتے ہیں، واپس نہیں آتے ہیں۔ جس طرح اذان سے بھاگتے ہیں، تکبیر سے بھاگتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے بھاگتے ہیں، تو اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے گھر کے اندر میں عبادت کریں، نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اس سے بھی بڑی بات نماز کی پابندی، احفظ اللہ یحفظک، نماز کی پابندی کریں۔ میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے نہیں، فائدے کے لیے۔ الحمدللہ یہ جنات اور شیاطین کے بارے میں الحمدللہ 25 سال کا میرا تجربہ ہے۔ اس تجربے کی روشنی میں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ جب حاضرات ہوتا ہے، شیاطین حاضر ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں اسلام کی کون سی چیز پسند نہیں ہے؟ وہ عام طور پر مجھے بتاتے ہیں سن تمہارے اسلام میں جو 5 وقتیہ نماز ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، تم مسلمان نماز پڑھتے ہو ہم بھاگ جاتے ہیں، ہمیں نماز پسند نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب شیملس چیزوں سے، منکرات سے، برائیوں سے، اسی طرح شیاطین سے بھی اللہ پاک حفاظت کرے گا۔ اس لیے نماز کی پابندی جب ہوگی تو شیطان بھاگتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ تجربہ ہے 25 سال کا۔ کئی شیاطین نے
انہوں نے کہا جب یہ نماز نہیں پڑھتے، جب یہ غصے میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے بدن میں داخل ہوتے ہیں۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، خون کی طرح جیسے خون بدن میں دوڑتا ہے ہم ان کے بدن میں دوڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے نمبر 2 پر نماز کی پابندی کی جائے، اور نمبر 3 پر سب سے بڑا تجربہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تیرا ہتھیار کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا ہتھیار وضو ہے، وضو کے ساتھ رہو گے شیطان کبھی نہیں چھیڑے گا، شیطان کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، جادوگر کے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ حتی الامکان کوشش کی جائیں کہ انسان وضو کے ساتھ رہے، وضو کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ شیاطین سے حفاظت کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی وضو کے ساتھ سو جاتا ہے رات میں، اگر اس کی موت بھی آ جائے تو اللہ اس کو شہادت کی موت دے دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار اگر ہے تو سلاح المؤمن الوضو، مومن کا ہتھیار وضو ہے۔ آدمی وضو کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ شیاطین سے، جناتوں سے، جادوگروں سے، جادوگرنیوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ یاد رکھو انشاءاللہ میں موقع بموقع سناؤں گا کہ جادو کرنے سے کیا گناہ ہوتا ہے، اللہ کیا کیا عذاب ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی حفاظت کا سامان کر لیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب ہو جائے گھر میں داخل رہو، اس لیے کہ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، شیاطین اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ احکام المرجان فی احکام الجان میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز ہوتی ہے، شیاطین کا دین شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری رات شروع ہوتی ہے اسلامکلی، ان کا دین شروع ہو جاتا ہے، اور فجر ہوتی ہے ان کی رات شروع ہو جاتی ہے، ہمارا دین شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مغرب سے لے کر اس کے بعد ہمیں اپنے گھر کا دروازہ بند رکھیں، بہت باہر نہ جائیں، پارکوں میں نہ گھومیں، یہ ان کے نکلنے کا وقت ہے۔ کہیں راستے میں تکلیف پہنچا دیں، راستے میں پیشاب نہ کر لیں، راستے میں گندگی نہ ڈالیں، ورنہ پھر ہمیں اور ہماری اولاد کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ رات میں قبرستان کی طرف جاتے ہیں، قبرستان میں یا پارکوں میں یا بہت ساری جگہ جہاں شیاطین کے دھیرے ہوتے ہیں۔ شیاطین تو انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ خصوصاً عورتیں کھلے بال کھلے رکھتی ہو اور پارکوں میں گھومتی ہو، رات میں مغرب کے بعد عشاء کے بعد گھومنے کے لیے نکل جائیں، یہ تو ہم تو گویا اس کو کوئی سمجھتے ہی نہیں۔ عام طور پر رات کو ہم اس طریقے سے شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں یا کبھی پارکوں میں گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں میرے حبیب نے امت کی حفاظت کے لیے کیسی باتیں بتلائی ہے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احکام تو بتلائے ہی ہے کہ نماز کیسے پڑھنا، روزے کیسا، اور اس طرح زکوٰۃ کیسے، عبادت کیسے۔ لیکن سب سے بڑی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، سب سے بڑی بات، اللہ اکبر، کہ انسان کو تکلیف نہ ہو تو تکلیف سے بچنے کے سارے راستے بتائے۔ فرمایا مغرب کے وقت گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر ایک جگہ بند کر دو، اللہ سارے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ بسم اللہ میں وہ طاقت ہے کہ تم اپنا مین دروازہ بند کرو گے، ساری کھڑکیاں، سارے دروازے، ساری جگہ سے شیاطین داخل نہیں ہو سکتے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے۔ میں ابھی شارٹ بریک کے لیے چلتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ اس پروگرام کو انجوائے ہوتے ہوں گے، انشاءاللہ پھر واپس ہم اسی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔